برمودا تکون سے متعلق معلوماتی سفر کے دوسرے حصے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس جب اپنے سفر کے دوران یہاں سے گزرا تو اس نے بھی کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، جیسے کہ آسمان سے آگ کے گولوں کا سمندر میں داخل ہونا اور کمپاس کا بغیر کسی ظاہری وجہ کے خراب ہو جانا۔ 1813 میں اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ اپنے دیگر عملے کے ساتھ امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرونبر کی بیٹی تھیوڈوزیا کو لے کر غائب ہو گئی۔ امریکی نائب صدر نے اپنی بیٹی کی تلاش میں تمام تر وسائل استعمال کر لیے، لیکن ناکامی ہی ہوئی۔ پھر 1814 میں امریکی بحریہ کا مشہور ترین جہاز واسپ برطانیہ کے مضبوط ترین بحری بیڑے رینڈیر کو شکست دینے کے فوراً بعد غائب ہو گیا۔ سب سے پہلے دنیا کا اکیلے سمندری سفر کرنے والا جیشا سلوکم نامی مشہور کپتان 1909 میں اپنی کشتی سپرے کے ساتھ برمودا تکون کے علاقے میں غائب ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں امریکی بحری جہاز سائیکلوپس 300 افراد اور 14,500 ٹن جنگی خام مال کے ساتھ برمودا تکون کے علاقے میں غائب ہو گیا، جس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ لیکن سن 1921 میں ایک بہت ہی ناقابل یقین حادثہ کیرل ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز غائب ہوا، پھر کچھ دن بعد اس حالت میں ملا کہ جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھسا ہوا تھا، جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں، گویا اس کے مسافر کسی غیر متوقع بات کے پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور واپس آنا چاہتے ہوں لیکن واپس نہ آ سکے ہوں۔ میزوں پر رکھے کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگ دوڑ کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر بھی حیرت کی بات کہ اتنے بڑے جہاز کو کنارے پر کھینچ کر کون لایا؟ اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن ہے۔ برمودا تکون کے علاقے میں غائب ہونے والے بحری اور ہوائی جہازوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جن میں سے کچھ مشہور حادثات کا ذکر تو ملتا ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے حادثات و واقعات ہیں جو کہ قصے اور کہانیوں کی نظر ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے ہوائی اور بحری جہاز کہاں غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں ماہر سائنسدان، ماہرین ارضیات، ماہرین طبیعیات، سیاح، دانشور، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی مذہبی پیشواؤں نے بھی اپنے اپنے نظریات بیان کیے ہیں۔ قدامت پسند عیسائی اس کو جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے، چنانچہ جہاز اور طیاروں کا غائب ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر شدید طوفان اٹھتے ہیں جو ڈوبنے والے جہازوں اور طیاروں کو دور بہا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہاں سمندر میں زلزلے آنا اس کی وجہ ہے۔ کچھ ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرو میگنیٹک لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی طاقت ہماری بجلی کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لہریں جہازوں اور طیاروں کو اپنی طرف کھینچ کر ان کو توڑ کر ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے برمودا تکون اور شیطانی سمندر جاپان کے علاقے میں کمپاس بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کمپاس کے ناکارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو خطوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کمپاس کو استعمال کریں تو اس کی سوئی شمال کی جانب ہوتی ہے۔ یہ قطبی شمال کی جانب نہیں بلکہ مقناطیسی شمال کی جانب ہوتی ہے، جبکہ ان دو علاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شمال کی جانب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمت کے تعین میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور امریکی بحریہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اکثر سائنسدان غائب ہونے کے واقعات کو دھوکے باز سمندری موجوں، ناموافق موسم اور انسانی یا تکنیکی غلطی سے منسوب کرتے ہیں۔ ایک اور سائنسدان ایڈ سینڈیکر کہتے ہیں کہ برمودا تکون کے اوپرلی فضا نظر نہ آنے والی سرنگوں سے بھری ہوئی ہے جو طیاروں، جہازوں اور افراد کو اندر کھینچ لیتی ہیں۔ ایک اور محقق چارلس برلس کا خیال ہے کہ برمودا تکون کے اندر مقناطیسی بھون ہے جو جہازوں کو اندر کھینچ لیتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہاں UFOs یعنی اڑن کشتیاں بھی دیکھی گئی ہیں، چنانچہ وہاں ان میں سوار قوتوں کے خفیہ ٹھکانے ہو سکتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے جہازوں، طیاروں اور افراد کو اغوا کر لیتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہاں قدیم تہذیب اٹلانٹس کا مدفن ہے جو انتہائی ترقی یافتہ تھی اور سمندر میں زلزلوں کے سبب پانی کے اندر ڈوب گئی۔
برمودا تکون کے حوالے سے آج تک جو بھی نظریات پیش کی گئے ان میں سب سے مشہور نظریہ میتھین گیس تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ڈاکٹر بین کلینل نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برمودا تکون کے اندر سمندر کے نیچے میتھین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تلچھٹ میں موجود ہے۔ یہ گیس ہائیڈریٹ سمندر کی تہوں سے نکل کر بڑے بڑے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں، جو کہ چھونے یا آواز سے پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں موجود گیس باہر نکل آتی ہے تو وہاں پانی کی کثافت یا ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ میتھین انتہائی سریع الاشتعال ہے، لہٰذا اگر یہ گیس فضا میں پھیل جائے تو کسی طیارے کے انجن کو دھماکے سے اڑا سکتی ہے۔ مصری محقق ایم عیسیٰ داؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون دجال کے زیر اثر ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنایا ہوا ہے جو کہ تکون کی شکل کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے جس سے ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی اور تحقیقی ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ ہم نے جو بھی نظریات آپ کو بتائے ہیں، اگر ان تمام نظریات کو دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر مفروضی ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اب طوفانوں والے نظریے کو ہی دیکھ لیں کہ جہازوں کا ڈوبنا تو ٹھیک پر ملبہ نہ ملنا اس کو مشتبہ بنا دیتا ہے، اور اگر وہاں زلزلے آتے ہیں تو فضا کے طیارے کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ کمپاس کے فرق والے نظریے پر ایک محقق گیان کوثر جو کہ 1990 سے برمودا تکون پر تحقیق کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ برمودا تکون کے راز یا ماما ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش ناکام ہو چکی، اور مقناطیسی کمپاس کے فرق علی تشریح بھی صحیح نہیں، کیونکہ کمپاس میں کمی بیشی کا جو علاقہ ہے وہ زمین کے گھومنے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اور وہ فرق ہمیشہ تکون کے اندر نہیں ہوتا کہ حادثات کا سبب بن جائے۔ میتھین گیس تھیوری بھی بے بنیاد ہے کیونکہ تکون میں بڑی مقدار میں گیس کے ذخائر نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ سائنسی نظریہ تھیوری آف ایوری تھنگ کی ایجاد کی کوشش کے باوجود زمین اپنے اندر ایسے رازوں کے چھپائے ہوئے جن کی تہہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں ایسی شعاعیں یا لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بجلی کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ لہریں جہازوں اور طیاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں۔ اس نظریے کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری یہ بجلی ایک بہت طاقتور چیز ہے جو بڑی بڑی مشینوں کو چلاتی ہے، اس طرح ایک اور قوت الیکٹرو میگنیٹک فورس بھی ہے جو کہ ہمارے بجلی کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، جس کو ہماری سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی۔ مشہور جیو فزسٹ جان کرسٹو کہتے ہیں کہ برمودا تکون کے پانی کے اندر اور اوپر ایک خاص قسم کی قوت کشش موجود ہے۔ یہ قوت کشش ہماری اس قوت کشش سے یکسر مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔